وحی سے متعلق کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، تین قسمیں بتائی گئی تھیں کہ ابتداءً علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً وحی کی تین قسمیں، اور بعض علماء نے 42 قسم وحی کی بتائی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں کیونکہ جب ہم قرآن کریم کی تفصیل اور اس کی تشریح اور اس کا نزول، اس کا اترنا 23 سالہ ایک طویل مدت، تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ بہت باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، جو تقریباً بنیادی باتیں اب ہم اپنے تفسیر کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ وہ تمہید جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے بہت ساری باتیں یاد ہوں اور بہت ساری باتیں ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گئی، لیکن اتنا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن جس کی نسبت پہ ہمارا اور آپ کا بیٹھنا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی منزلت، اس کا قدر، جس قدر ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت رہنا چاہیے، وہ مستحضر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کا جو زنگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت میں ترقی ہونے لگتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ انسان جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آداب میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی جب تم تلاوت کرو تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں اور میں اس کا بندہ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے ان کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن کریم عطا کیا گیا اور اس کے مثل اور بھی کچھ عطا کیا گیا۔ علماء لکھتے ہیں ومثلہ معہ سے مراد وحی غیر متلو، یعنی وہ حدیث جو صحیح حدیث کی شکل میں قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کی تفسیر، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں جو تشریح ہمیں ملتی ہے وہ احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے مل سکتی ہے، کیونکہ آپ صاحب قرآن ہیں، تو جس نے اس قرآن کو پڑھا ہے اور اس قرآن کو دیکھا ہے، جس کے اوپر نازل ہوا ہے، وہی اس چیز کی تشریح کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کچھ بتلائیے، تو فرمایا کہ کیا تو نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ جو قرآن کریم کی آیات بتا رہی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا قرآن تھی، کہ جس نے قرآن کریم کی تشریح دیکھنی ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ۔ آپ کی زندگی چلتا پھرتا ایک قرآن تھا۔ قرآن بھی کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بڑے پیمانے پر فائز ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اخلاق کی تعریف فرمائی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بڑے پیمانے پر فائز ہیں۔ یہ تشریح جو حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ہم تک پہنچی۔ اب اس حدیث کا تعلق صرف بخاری تک محدود نہیں ہے، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کا مجموعہ بخاری میں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو بات بخاری میں دستیاب ہے بس وہی دین اور اسلام ہے، باقی اور جو کتابیں حدیث کی ہیں اس میں اس کا وہ مقام نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے کچھ حدیثوں کو، چند ہزار حدیثوں کو چھانٹ کر اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو 6 لاکھ حدیثیں نکالی تھیں اور ان کی حدیثیں بڑی مضبوط تھیں، ان میں سے 4000 حدیثوں کو ہی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ جو بقیہ حدیثیں رہ گئی ہیں وہ کہاں گئی؟ اور بھی جو محدثین گزرے ہیں، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، تو یہ کہاں گئے؟ تو اس لیے بخاری شریف یقیناً حدیث کی بہت متبرک باعظمت کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ دماغ میں بات بچھانا کہ جو بخاری میں ہے بس وہی حدیث ہے اور باقی جو کتابیں ہیں وہ حدیث نہیں ہے، وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، یہ ہماری جو ہے بہت ہی کیا کہتے ہیں بہت نیچی سوچ کی علامت ہے، یا ہم دین کو صرف بخاری میں محدود کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھیے آپ کہ بخاری میں جو چیزیں ہیں وہ تو دین اسلام ہے، اس سے ہٹ کر جو باتیں ہیں وہ اسلام سے کٹ کر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام بہت وسیع مذہب ہے، اسلام اور اس کی تعلیمات کو جمع کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کل بات چلی تھی مناقب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے متعلق۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک واقعہ سناؤں گا ان کے شاگرد نہیں ہے بلکہ ان کے مسلک کو مدون کرنے والے مضبوطی کے ساتھ امام طحاوی علیہ الرحمہ ہے۔ کیونکہ مناقب جب تک ہم نہیں پڑھیں گے بزرگوں کے اس وقت تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو قرآن کی فضیلت جو آپ کے سامنے 8-10 دن سے بیان کی جا رہی ہیں تو یقیناً ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوں گی۔ ہم نے خود اپنے مطالعے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہم نے مطالعے میں دیکھی اور پڑھی کہ جو ہمیں اس چیز کی بھنک بھی نہیں تھی، جبکہ ہم نے 13 سال لگا دیے اسی کو حاصل کرنے میں۔ تو علم تو ایک دریا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا، الا بما شاء، بس جتنا اللہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم سے نعوذ باللہ بڑھ گئے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا علم جو ہے اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، قرآن کہتا ہے اس کے لیے کہ پوری دنیا کے سمندر کو تم روشنائی بنا لو اور پورے دنیا کے درختوں کا قلم بنا لو اور پھر تم اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کر دو، لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ، وہ سارے سمندر خشک ہو جائیں گے اور سارے درخت کے جو قلم ختم ہو جائیں گے، گھس کر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف مکمل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ فرماتے دوبارہ لے آؤ اتنا ہی اور پھر لکھنا شروع کرو، پھر بھی تم میری تعریف کو نہیں لکھ سکتے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے تو اس کا علم کتنا بڑا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے اور علم آپ کے علم کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک چڑیا کسی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میں بیٹھے اور وہ اپنی چونچ کو ڈالے اور چونچ میں جتنا سا پانی آ رہا ہے اتنا ہی علم ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں یہ بھی صرف مثال کے لیے بتایا جا رہا ہے، ورنہ اس کا اللہ کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے، لا محدود ہے، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اور ہم کتنا ہی علم حاصل کر لیں لیکن ہمارے علم کی انتہا ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی تعلیمات کو جو یکجا کرنے کے لیے امت نے کوششیں کی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، تو کیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں درجات ہیں؟
تو صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں کھپا دی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، کیا ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے قرآن کو جب اس وقت کے بادشاہ نے مخلوق کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، مخلوق پر جو ہے وہ فنائیت ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، تو اگر یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یہ قرآن بھی فنا ہو جائے گا، لیکن یہ قرآن تو اللہ کی صفت ہے، اگر صفت فنا ہوتی ہے نعوذ باللہ تو اللہ کی ذات بھی فنا ہو جائے گی۔ تو پھر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو جب اللہ کی ذات باقی ہے تو اللہ کی صفات بھی باقی رہنے کے لیے ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ اسی مار میں شہید ہو گئے، آپ کو برہنہ کر دیا گیا، لیکن آپ نے اس چیز کو تسلیم بالکل نہیں کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اس کی حفاظت میں ہمارے بزرگوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ آپ قاضی القضات بن جائیے، یہ اس وقت کی بہت بڑی پوسٹ تھی، آپ نے قبول نہیں فرمایا، آپ تقوی کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ بہت سارے واقعات آپ کے ہیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، لیکن لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ اگر ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ الانسان یقیس علی نفسہ، کہ انسان اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے، بڑے مرتبے والی شخصیت تھی وہ۔ تو غرض امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ورع اور تقوی اس قدر تھا کہ آپ نے قاضی القضات کا جو منصب تھا آپ نے قبول نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا، آپ نے فرمایا میں اس لائق نہیں ہوں یا میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اس لائق تم ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے آدمی کو تو قاضی بنانا نہیں چاہیے، اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میں اپنے بارے میں خود جانتا ہوں میں کیا چیز ہوں، وہ آپ نہیں بنے۔ اور بادشاہ اس وقت کے خلیفہ نے آپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا اور شرط لگا دی جب تک آپ اس عہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ ابھی کسی کو وزیر اعظم کی کرسی ملنے لگے تو آپ بتائیے وہ قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے پر وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ تقویٰ تھا جبھی تو، کہ کوئی غلط انصاف نہ ہو جائے ہمارے ہاتھ سے اور اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ ایک بکری کھو جاتی ہے اور آپ کے پاس شکایت آتی ہے کہ بکری کھو گئی ہے، تو آپ نے قصائی سے جا کر پوچھا کہ ایک بکری کی عمر کتنے سال کی ہوتی ہے؟ بتایا گیا 7 سال 8 سال، تو 8 سال تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ایک آتا ہے کتاب میں کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تھے ماشاءاللہ، تو فرمایا کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، تو آپ دھیان سے سنیے ان کے تقوی کو۔ آپ قرض کے لیے جاتے ہیں، جب قرض کے لیے جاتے ہیں تو دھوپ تھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ دوپہر کی، تو وہ ان کے گھر کا جن سے قرض وصول کرنا تھا ان کے گھر کا سایہ آ رہا تھا، تو آپ ان کے گھر کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، دور کھڑے ہو رہے ہیں دھوپ میں۔ کسی صاحب نے کہا حضرت سائے میں کھڑے ہو جائیے، کہا کہ میرا مطالبہ اس شخص سے ہے، اس کے اوپر میرا قرض ہے، میں مطالبہ کرنے آیا ہوں، اگر میں اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کی چیز سے میں فائدہ اٹھانے والا بن جاؤں گا، یہ بھی سود ہو جائے گا۔ اتنا بڑا تو تقویٰ ہے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث ان کو آتی ہی نہیں تھی، امام ابو حنیفہ کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، تابعی بن گئے۔ علامہ یہ جو کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے اسی میں سورۃ الجمعہ میں، ابھی میں دیکھ رہا تھا جسٹ یہاں آپ کے آنے سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے میں اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ کے نبی کو اولین و آخرین کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، عرب کے لیے تو بنایا خاص و خاص، اور پھر آپ کے بعد جو آنے والی قوم جو کھڑی ہوگی آپ کی نسل میں سے، آپ کی امت میں سے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو انہی کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں،
تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے برابر میں بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کے شانے پر، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اگر علم ثریا پر بھی ہوگا تو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ، جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، جو جلالین شریف جو ہے وہ قرآن کی تشریح اور مدارس اسلامیہ میں وہ پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کی زبردست تفسیر کی کتاب ہے، اس کو بغیر پڑھے کوئی مولوی بن ہی نہیں سکتا۔ ہم نے بھی جلالین شریف جو ہے مولانا قاری محمد میاں صاحب کا آپ جانتے ہوں گے، بلی ماران میں امام تھے، عیدگاہ کے امام تھے، اور پورے دہلی صوبہ کے جامعۃ علماء ہند کے صدر تھے، ہمارے استاذوں میں سے ہے۔ میں نے جلالین شریف ان سے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعا سے، ان کی محبت سے، ان کی مصلح پہ مجھے 2 سال تراویح پڑھانے کا بھی اللہ نے شرف بخشا۔ حضرت کی موجودگی میں حضرت موجود تھے، بہت محبت فرماتے تھے، نور اللہ مرقدہ۔ تو جلالین شریف علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، علامہ شبیر عثمانی جنہوں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ اس آیت کے سب سے بڑے مصداق امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے، اور حدیث بھی ہیں، کئی ساری حدیثیں ہیں۔ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سن 150 ہجری میں علم کی رونق اٹھ جائے گی، سن 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا انتقال ہوتا ہے، علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اپنے فضائل، اپنے بزرگوں کے فضائل و مناقب کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہم ان کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہما شما کے کہنے سے ہم یقین کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شریعت مطہرہ جو پورا اسلام جو ہے وہ صرف بخاری میں آ کے سمٹ نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کا میدان بہت وسیع ہے۔ جو لوگ بخاری کا دھونس دیتے ہیں اس سے چوکن نہ رہیے، ہوشیار رہیے کہ شریعت کو اللہ کے نبی کی ذات سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ کہ بخاری سے۔ بخاری یقیناً کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امت کا اس پر اجماع ہے، اور کہا گیا ہے کہ بخاری قرآن کے بعد سب سے اصح ترین کتاب ہے۔ ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس چیز کو محدود کر دینا، یہ ساری حدیثیں جو بخاری میں آئی ہیں، آج بھی بخاری میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس پر عمل ہی نہیں ہے، کیونکہ امت کا اس پر عمل نہیں ہے، صحابہ کو اس پر عمل نہیں ہے۔ پیشاب کھڑے ہو کے روایت آتی ہے، مضبوط روایت ہے، تو کہاں کوئی عمل کرتا ہے کھڑے ہو کے؟ آج کوئی مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے تو دنیا کیا کہے گی اس کو؟ اچھا کہے گی اس کو؟ بخاری میں روایت موجود ہے، تو موجود ہونا اور بات ہے۔ میں نے کل بتایا تھا قرآن میں آیت موجود ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود انسان اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، فدیہ ادا کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں کیا ابھی کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے اور ہم سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو شریعت جو ہے جو صحابہ سے صحیح معنی میں ہم تک پہنچی ہے، اور جس کے لیے عمریں کھپا دی ہیں ہمارے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے، وہ چیزیں ہمارے سامنے بڑی محنتوں کے ساتھ مدون ہو چکی ہیں۔ تو ابھی جو پوری دنیا میں 4 اماموں کی تقلید کی جاتی ہے، 5واں کوئی امام نہیں ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ اصل میں تفقہ فی الدین جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد اس سے ملا ہوا، اس کے بعد اس سے ملا ہوا، پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو ہے جھوٹ پھیل جائے۔ تو یہ جتنا کام ہوا ہے، یہ سارا کام خیر القرون میں، اس کے بعد والے زمانہ، اس کے بعد والے زمانے میں ہوا ہے، تو وہ علم اور تقوی اس وقت ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ لیکن اجتہاد کا باب بند نہیں ہوا ہے۔ علماء لکھتے ہیں آج بھی کسی کے اندر اگر طاقت ہے اجتہاد کرنے کی، اب یہ تھوڑے کہ نیٹ پہ 2 حدیث دیکھ کر کے ہم اجتہاد کرنے لگے اور کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نہیں آتی تھی، اس کا نام اجتہاد تھوڑا ہی ہے۔ اجتہاد کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ بننا پڑے گا، امام مالک بننا پڑے گا، امام شافعی بننا پڑے گا، جو راتوں رات قرآن کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے جب مزار اقدس پر وہ پہنچے تو ان کے یہاں رفع یدین ہے، انہوں نے رفع یدین نہیں کیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا آج؟ وہ قنوت نازلہ ان کے یہاں ہے، قنوت پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں،
تو آپ نے قنوت نہیں، قنوت نازلہ نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ صاحب قبر جو اس میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی قبر کے پاس میں آیا ہوں، یہ اس چیز کے قائل نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنا مسلک یہاں جاری رکھوں۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہے، اگر تم اس کا ذکر کرو، بار بار کرو، بار بار کرو، 1000 بار کرو، امام شافعی کا قول ہے یہ، جتنی بار بھی کرو خوشبو ہی خوشبو پھوٹتی چلی جائے گی۔ امام مالک علیہ الرحمہ مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں درس دے رہے تھے، آپ کو کسی نے بتایا تھا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ اصحاب الرائے ہیں، یہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں قرآن حدیث میں، حالانکہ وہ رائے نہیں پیش کرتے تھے، وہ اجتہاد کرتے تھے، تفقہ کرتے تھے، اللہ نے علم کی گہرائی دی تھی اتنی کہ لوگ ان کو اصحاب الرائے کہنے لگے۔ دشمن تو ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوئی، تو جب بات چیت ہوئی، کسی بات پہ مباحثہ ہوا، مجھے یاد نہیں مباحثہ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنی دلیل سے اس بات کو ثابت کر دیا، تو آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے، یہ نعمان بن ثابت یہ وہ شخص ہے کہ یہ پلر کھڑا ہے تمہارے سامنے، اگر یہ کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے تو یہ سونے کا ثابت کر دے گا۔ اتنا بڑا علم رکھنے والا شخص ہے، اور تقویٰ تو ہم نے ایک ہلکی سی جھلک بتلا دی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے اسلاف کے جو محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ان کو بالکل نہ بھلائیں، ان کے لیے زبان دراز نہ ہو۔ بڑا جبر ہے، ظلم ہے کہ صحابہ کے لیے زبان کھول دیتے ہیں لوگ، صحابہ کے لیے زبان کھول دیتے ہیں، عمر فاروق جیسی شخصیت کے لیے زبان کھول دیتے ہیں۔ ایک صاحب بتانے لگے، کل میرے پاس آئے تھے، نوجوان لڑکا 12ویں کلاس میں پڑھتا ہے، عجیب سوال کیا اس نے مجھ سے، میں نے سمجھایا، مجھے وقت نہیں تھا لیکن میں نے سمجھایا۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت لینا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابہ میں گنے چنے فقہاء میں سے ایک فقیہ ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا، اور وہاں انہوں نے ایسی تعلیم دی، ایسا تفقہ، ایسا قرآن، ایسی حدیث کی تعلیم دی کہ پورا کوفہ بھر گیا۔ جب کوفہ دارالسلطنت بنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، کوفہ کو علم کا گہوارہ دیکھا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود کو خوش و خرم کر، دعائیں دی۔ حضرت علی تو ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، اور جو علم کے باب ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ علی باب ہے، جو میں شہر ہوں اس کا دروازہ علی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی روایت مت لینا۔ جی یہ ہماری جرأت ہے، نیٹ پہ آنے کی وجہ سے جرأت ہے۔ تو وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا، چلتے چلتے کہنے لگے کہ 1 منٹ میں لوں گا آپ کا۔ میں نے بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ قرآن تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن تو چلو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ میں نے کہا جی بالکل۔ کہنے لگا لیکن حدیث کے بارے میں مجھے شک ہوتا ہے، اس کو تو انسان میں لکھا ہے، اس میں تو کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں نکل جاتی ہیں، نکل سکتی ہیں۔ میں نے کہا یہ دنیا گزر گئی، 1500 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے، اور اس حدیث کو مدون ہوئے تقریباً 400 500 600 سال ہو گئے، تو اس وقت سے کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا جس کو یہ شک ہو، تجھے یہ شک کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا تو اپنی تعلیم کو جاری رکھ اور امت کے لیے کچھ کرنے کی ٹھان لے، یہ واحد تباہی کے چکر میں پڑو گے تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا، دہریت پہ آ جاؤ۔ میں ان کو سمجھایا، میں نے کہا توبہ کرو اس چیز سے۔ تو آج کل ہمارے نوجوانوں میں، جبکہ وہ اپنے مسلک کا بچہ ہے لیکن اس کا دماغ نیٹ کی وجہ سے اتنا گھما ہوا ہے، نوجوانوں نے ایسا گھما دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، پڑھے تو کیسے پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے چپ خاموش رہے، ایسا خلط ملط کر دیا ہے کہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کدھر چلے کدھر نہیں چلے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد ہی چھوڑ دیتا ہے، غصے میں آ کے مسجد ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک قوم آنے والی ہے جو ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے پیش کریں گی جو تم نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسی ایسی حدیث پیش کر دیں گے جس کو تم نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا وہ مجھے بھی پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر پتہ نہیں تھا تو شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا جو ہندوستان میں حدیث لانے والے تھے۔
میرا مقصد صرف یہ ہے، تنقید نہیں کسی کے اوپر، لیکن کم سے کم اپنے مسلک کو سمجھیے، جو نماز پڑھتے ہیں اس پر مستقیم رہیے، جو شریعت ہم تک پہنچی ہے وہ مضبوط شریعت پہنچی ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں نیٹ کا ایجاد ہے تو نیٹ کے ذریعے سے اب دین پہنچے گا، اور جو ہمارے علماء نے جو محنتیں کر دی ہیں اس کا کیا ہو؟ اس سب مدون ہے کتاب کی شکل میں۔ تفسیر دیکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کے لیے 4-5 تفسیروں کو دیکھتا ہوں۔ ابن کثیر ہے، معارف القرآن ہے، نور البیان، انوار البیان ہے، تفسیر ماجدی ہے، تعلیم علوم القرآن ہے، اتنی ساری کتابوں کو میں دیکھتا ہوں۔ تب دیکھیے تفسیر کچھ ہیں، لیکن اگر تفاسیر کی کتاب آپ جمع کریں گے تو اہل حق کی بہت ساری تفسیریں آپ کو مل جائیں گی، لیکن اہل باطل کی بھی مل جائیں گی، جو بھٹکانے والی تفسیریں اس میں مت گھس جائیے گا۔ ہاں، جس میں بھٹکانے والی باتیں نہیں، اپنے اسلاف جو حق کی بات کرنے والے ہوں، صحابہ کرام کی بات کرنے والے ہوں، جس کی زبان صحابہ کی تنقید کے لیے کھل گئی، آپ سمجھو کہ اہل حق سے باہر ہو گیا۔ بالکل آنکھ بند کر کے علماء نے لکھا ہے، آپ کہہ دیجئے، مولانا یوسف دودیانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل صحابہ سے متعلق پراگندہ ہو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، وہ اہل حق میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کی زبان صحابہ کے بارے میں شک و شبہ بھی ظاہر کرنے لگے تاریخی بنیاد پر کہ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر لیا، سب کے لیے، سارے صحابہ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہمیں کس نے حق دے دیا؟ پھر صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی لگی ہیں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کہ مولانا مفتی شفیع عثمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض وہ صحابہ معصوم نہیں تھے، معصوم انبیاء ہیں، لیکن صحابہ کو محفوظ کہا گیا ہے، اللہ نے بچا لیا ان کو۔ جو غلطیاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وہ اجتہادی غلطی ہیں، اور اجتہادی غلطی وہ ہوتی ہے کہ ائمہ جو 4 ہیں وہ اجتہاد ہی کو جیسے 4 امام بنے ہیں۔ صحابہ کے اندر میں کچھ مسائل میں اختلاف تھے، لیکن وہ اختلاف یہ امت کو بہکانے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس اختلاف کا مرکز اجتہاد تھا۔ اور اجتہاد کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی آیت میں غور و فکر کرتا ہے مجتہد ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ نہیں، مجتہد جس کو علم اللہ نے دیا ہے، ایسی سوچ دی ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سوچ دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے۔ جب ایک مجتہد کسی مسئلے پر، کسی آیت پر تخریج کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، تو اس اجتہاد کے نتیجے میں جب وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، اگر وہ نتیجہ غلط بھی ہوتا ہے، جب بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک اجر اس کو ملے گا، اور اپنے اجتہاد میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ ایسی بہت سی باتیں صحابہ کرام کی ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اجتہاد کیا ہے، وہ مسئلہ جو اب تک سامنے ہی نہیں آیا تھا اس پہ اجتہاد کرنا پڑا کہ سفر میں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی، دونوں کو احتلام ہو جاتا ہے، غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اب نہائے کیسے، تیمم کا حکم آ گیا تھا لیکن اس میں غسل کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کون سی پاکی ہے۔ تو ایک جب صبح اٹھے فجر کے لیے تو فرمایا کہ بھائی اب تو ہم دونوں ناپاک ہو گئے، پانی ہے نہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ جب پانی نہیں ہو تو وہ تیمم کر لو۔ اب ایک صحابی نے تو تیمم کے طریقے سے کر لیا، ان کو تیمم، اور جو ایک نے اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر دیا زمین میں، غالباً یہ نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی کی خدمت میں جب یہ بات آئی تو آپ نے کسی کی نکیر نہیں فرمائی، کیونکہ وہ اجتہاد والا مسئلہ تھا، نکیر نہیں فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے صحیح کیا جس نے تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیمم جو ہے یہ تو چاہے چھوٹی پاکی حاصل کرو، بڑی پاکی حاصل کرو، پھر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا، اور تیمم کا مسئلہ یہ ہے وَلَا يَتَيَمَّمُ الصَّعِيدَ طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے تمہیں، یا اس پر قادر نہ ہو تو، ایک ہوتا پانی کا مل جانا، ایک ہے ڈاکٹری اعتبار سے منع کر دیا جانا، تو آدمی اگر استعمال نہیں کر سکتا ہے، اب وہ چاہے بڑی پاکی حاصل کرے
غسل کرنے کی حاجت ہو جائے یا وضو کرنے کی حاجت ہو جائے، دونوں شکلوں میں نیت کر لے پاکی حاصل کرنے کی، وہی شکل ہوگی کہ مٹی پر ہاتھ مارے ایک بار اور چہرے پر۔ نیت فرض ہے اس میں، وضو میں نیت فرض نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک وضو میں نیت فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ ہاتھ مار کے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لے، دوبارہ ہاتھ مار کے پھر اپنے دونوں ہاتھوں پہ پہنے سمیت پھیر لے۔ اس میں مسح بھی نہیں ہے، پیروں پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہیں ہے، یہ مسح بس نیت کے ذریعے سے پاکی حاصل ہو گئی، اب ہم بلا کسی تردد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اور بہت سارے مسائل ہیں صحابہ کے جو اجتہاد کی شکل میں اللہ کے نبی کے سامنے آئی ہیں اور آپ نے ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائی ہے، بلکہ ایک صحابی کو جب آپ نے بھیجا یمن کی طرف گورنر بنا کر تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیسے انصاف کرو گے فیصلہ؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں قرآن سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا قرآن میں نہ ملے تو فرمایا کہ حدیث سے کروں گا، کہا کہ حدیث میں بھی نہ ملے تو فرمایا کہ پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا، میں غور خوض کروں گا قرآن حدیث کی آیت سامنے رکھ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کیا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی۔ بڑا فضل ہے مالک کا کہ میری امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ اور بوجھ دی، پھر ان کو آپ نے رخصت کیا یمن کا گورنر بنا کر۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اسلاف کرام کی زندگی کا مطالعہ رکھیں، اور جس کی زبان بھی صحابہ کے لیے خاص طور سے کھلتی ہو، آپ سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں جو ہے کھوٹ ہے، یہ بددین انسان ہے، اس سے بچو، پرہیز کرو، اور جب اپنی زبان کو صحابہ کی تنقید سے قطعی طور پر روک دیجیے کہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد کی تنقید اللہ کے نبی کی تنقید ہے، اور اللہ کے نبی کی تنقید پوری شریعت اسلامیہ ہی کو ختم کر دینے کی مترادف ہے۔ اس لیے اس سے اپنی زبان کو روکیے۔ اور کچھ باتیں اور بھی رہ گئی ہیں، وہ چند باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، میں عرض کروں گا، وہ قصہ پھر رہ گیا، خیر مختصر قصہ ہے، آ جائے گا 2-4 منٹ میں، کل بتا دوں گا انشاءاللہ میں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کا فرما، اے نصیحتوں کے حق قبول فرما، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں، جو خامیاں کوتاہیاں ہیں، معاف فرما، درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنا فضل و کرم فرما، اور ہمیں اسی طرح قرآن سے محبت، قرآن کی مجلس سے محبت، اور اس میں بیٹھتے رہنے، کچھ حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مختصر سے دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا